اعلانیہ طور پر جو صدقات واجبہ ہیں ان کو اعلانیہ، اور جو صدقات نافلہ ان کو خفیہ طور پر دیتے ہیں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے. اس کے برعکس معاملہ ان کا ہے جو سود کھاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے قدر زائد، سرپلس ویلیو جس کو کہتے ہیں. اصل مسئلہ قدر زائد کا ہے. آپ کا کوئی شغل ہے، کوئی کاروبار ہے یا ملازمت ہے، آپ کچھ کما رہے ہیں اور اسی سے ہی آپ کا خرچ جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے اور کچھ بچت بھی ہو رہی ہے. اب اس بچت کا اصل مصرف کیا ہے؟ آیت نمبر 219 میں، سورہ البقرہ آیت نمبر 219 میں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں. یعنی نبی مہربان علیہ السلام سے ان کے صحابہ پوچھتے تھے کہ ماذا ينفقون، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے قُلِ الْعَفْوَ، کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو. چنانچہ اصل راستہ تو یہ ہے کہ اپنی بچت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یا محتاجوں کو دے دو، یا اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اور سربلندی میں جہاں جہاں پر بھی کام ہو رہا ہے وہاں پر اپنا سرمایہ جو ہے وہ لگا دو. لیکن جو سود خوارانہ ذہنیت ہے وہ یہ ہے کہ اس بچت کو بھی مزید کمائی کا ذریعہ بنا. لہذا اصل میں سود خوری یہ انفاق فی سبیل اللہ کی ضد ہے. انفاق فی سبیل اللہ اور سود یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے سے متصادم ہے. یہ عقدہ یعنی گرہ انسان پر تب کھلتی ہے جب انسان قرآن کا مطالعہ کرتا ہے اور قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے، تو تب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن خود اپنے بعض مقامات کی خود ہی تفسیر کرتا ہے. اس اصول کے تحت اگر دیکھا جائے تو سورہ الروم کی آیت نمبر 39 اس کا جب مطالعہ کیا جائے تو وہاں پر ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لایا گیا ہے. اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اس کے مقابلے میں ربا یعنی سود پر رقم دینا. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو مال تم دیتے ہو سود پر تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر تمہارا مال بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا.
محنت کوئی کر رہا ہے اور آپ اس کی کمائی میں سے اپنے سرمایہ کی وجہ سے وصول کر رہے ہیں، تو آپ کا مال اس کے مال میں شامل ہو کر اس کی محنت سے جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی بڑھوتری جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور وہ جو تم زکوٰۃ اور صدقات میں دے دیتے ہو محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تو یہی لوگ اپنے مال اللہ کے ہاں بڑھا رہے ہیں، ان کا مال جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے، اس کی بڑھوتری جو ہے وہ ہو رہی ہے، اس میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ در اضافہ جو ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ کا معاملہ یہ سود کے بالمقابل اور اس کے بالکل برعکس ہے۔ چنانچہ انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ کا معاملہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کی روح سے یہ سود کے بالکل ضد اور مخالف ہے۔ اپنے اس بچت کے مال کو یا تو کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا یا پھر اس پر سودی منافع جو ہے وہ حاصل کرے گا یا کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو پوری دنیا میں بینکنگ کا نظام ہے اس میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ بچت پر دی جاتی ہے، سیونگ پر، اور اس کے لیے سیونگ اکاؤنٹ اور بہت سی پرکشش مراعات اور منافع کا جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے اور بہت سی اسکیمیں جو ہے وہ متعارف کرائی جاتی ہیں۔ ان کی طرف سے یہی ترغیب دی جاتی ہے کہ بچت کرو، مزید کمانے کے لیے بچت کرو اور بچت کرو، بس بچت ہی بچت کرو۔ اس لیے بچت نہ کرو کہ اپنا پیٹ کاٹو اور غرباء کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرو۔ ایک غریب آدمی بینک میں جائے تو اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، اس کو وہاں سے قرضہ نہیں ملتا۔ اپنا معیار زندگی کم کرو اور اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ خرچ کرو، اس کے لیے بچت نہ کرو، بلکہ اس لیے کہ جو کچھ بھی تم بچاؤ وہ تم ان بینک والوں کے جو ہے وہ حوالے کرو، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو آگے شرع سود پر دوسروں کو دے اور اس میں سے تھوڑا سا سود جو ہے وہ تمہیں بھی دے دیا کرے۔ یہ ایک فارمولہ ہے اور پورے بینکنگ کا جو نظام ہے وہ اس فارمولے کے تحت چلتا ہے۔ چنانچہ انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور سود یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 275 میں ارشاد فرمایا الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا، پاگل بنا دیا، وہ جنونی بنا دیا۔ یہاں عام طور پر جو لوگ قرآن کا ترجمہ یا تفسیر پڑھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دراصل قیامت کا ایک نقشہ جو ہے وہ کھینچا گیا ہے۔ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی، اس
اس دن تو ہر آدمی اپنے ذات سے متعلق جو ہے وہ فکر مند ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس دنیا میں بھی سود خوروں کا حال یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس آیت کا یہ نقشہ جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، کسی بھی اسٹاک ایکسچینج میں چلے جائیں، وہاں جا کر آپ اپنی آنکھوں سے بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ معلوم ہوگا کہ گویا دیوانی ہے، پاگل ہے، جو چیخ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میرا سرمایہ نہ ڈوب جائے۔ یعنی وہ اگر بغور جائزہ لیا جائے تو وہ نارمل انسان نہیں لگتے۔ سرمایہ کی محبت نے ان کو محبوط الحواس کر دیا ہوتا ہے۔ انسانی ہمدردی ان کے ہاں جو ہے وہ اس وقت مفقود ہو جاتی ہے۔ وہ جدا بات ہے کہ جب وہ عام معاشرے میں لوٹتے ہیں تو چونکہ من حیث المجموع معاشرہ جو ہے وہ مسلمان معاشرہ ہے، تو دوبارہ انسانی ہمدردی کے جذبات ان کے اندر جو ہے وہ غالب آنا شروع ہوتے ہیں، ورنہ محبوط الحواس لوگ نظر آتے ہیں گویا جن پر آسیب کا سایہ ہوتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ بے یعنی خرید و فروخت۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں نے 100 روپے کا مال خریدا اور 110 روپے میں بیچ دیا تو 10 روپے بچ گئے۔ یہ ربا اور ربا میں فرق ہے۔ تو یہ جو 10 روپے بچے ہیں یہ ربا ہے، یعنی منافع ہے جو جائز ہے۔ لیکن اگر 100 روپے کسی کو دیے اور 110 روپے اس سے واپس لیے تو یہ ربا ہے، یہ سود ہے جو از روئے قرآن اور سنت یہ حرام ہے۔ تو یہ حرام کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ایک شخص نے مال خریدا 100 روپے کا اور جب اس نے آگے بیچا تو وہ 110 کا بیچ دیا، 10 روپے اس کو بچ گئے۔ لیکن کسی نے کسی کو سرمایہ دیا 100 روپیہ اور پھر اس سے جب واپس لیا تو 110 روپے یعنی 10 روپے ساتھ کو سود کے بھی وصول کیے، تو کیا فرق ہوا؟ یہی اکثر جو ہے یہ بہت بڑے یعنی اپنی دنیا کے ایک بہت بڑی شخصیت کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا منصب عطا کیا تھا، اگر وہ چاہتے تو اس ملک میں جو ہے وہ سود کا خاتمہ ممکن تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ توفیق نہیں دی تھی، اس لیے انہوں نے یہ مثال مجھے بھی دی کہ کیا فرق ہے اس میں۔ یہ ویسے مولوی جو ہے خط مبحث کرتے ہیں، یعنی باتوں کو الٹا پلٹا دیتے ہیں۔ تو یہ حرام کیسے ہو گیا کہ ایک شخص نے مال خریدا 100 کا اور اسے بیچا 110 کو، 10 روپے بچ گئے، لیکن اسی شخص نے کسی شخص کو 100 روپیہ دیا ایک معینہ مدت کے لیے، 1 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے، اور اسے کہا کہ جب اس کو واپس کرو گے تو 10% منافع کے ساتھ مجھے واپس کرنا۔ یہ جو فکس ہو گیا یہی سود ہے اور یہی حرام ہے۔ تو یہ حرام کیوں ہو گیا؟ اسی بات کو اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص نے 10 لاکھ کا مکان بنوایا، 4000 روپیہ ماہانہ کرائے پر
ادھار دے دیا تو یہ جائز ہو گیا، اور 10 لاکھ روپے کسی کو قرض دیے اور اس سے 4,000 روپیہ ماہانہ لینا شروع کیا تو یہ سود ہو گیا۔ تو یہ کیوں حرام ہو گیا؟ ایسا کیوں ہے؟ عقلی طور پر اس طرح کی باتیں یہ سود کے حامیوں کی طرف سے کی جاتی ہے۔ ربا اور ربا کا فرق سورہ بقرہ کی آیت 26 میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس ظاہری مناسبت کی وجہ سے مفقود الحواس سود خور لوگ ان دونوں کے اندر کوئی فرق جو ہے وہ محسوس نہیں کرتے، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کے قول کا عقلی جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا ہم اللہ کو مانتے ہیں؟ یعنی کیا واقعتاً ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اللہ کی یہ کتاب قرآن جس کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور جس پر یہ نازل ہوئی جناب رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رسالت کو ہم تسلیم کرتے ہیں حقیقی معنوں میں؟ زبانی تو ہم بہت مالا جپتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، سیرت کانفرنسیں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، عشق اور رسالت، عشق رسالت اور محبت رسول کے بہت بلند بات دعوے کرتے ہیں، لیکن کیا حقیقی معنوں میں ہم اس رسول کی کہی ہوئی بات کو اپنے لیے فلاح یعنی کامیابی کا ضامن سمجھتے ہیں؟ جناب نبی مہربان علیہ السلام کو کیا حقیقی معنوں میں ہم رسول مانتے بھی ہیں یا نہیں؟ اور قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں؟ یا محض اپنی عقل پر ہمیں ناز ہے؟ اگر ہم حقیقی معنوں میں مسلمان اور مومن ہیں تو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہوگا، کیونکہ اسلام کے معنی ہی سرنڈر کرنے ہیں، گردن کی آدم فارسی میں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا، آپ نے بغیر چون چرا، بغیر اس کی حکمت سمجھے اس کو تسلیم کر دیا، اس کے آگے سر جھکا دیا، بصر و چشم اس کے آگے سر جھکا دیا۔ اور مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے، حکموں کے آگے اپنے آپ کو بچھا دیا، گردن کو جھکا دیا، سرنڈر کر دیا، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورہ الحشر آیت نمبر 7، کہ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، فَخُذُوهُ اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے بھی منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تمہاری عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی؟
اس سے رک جاؤ. یہ تو شریعت کا معاملہ ہے. ویسے اگر سادہ معاشیات کے اعتبار سے اس میں یہ فرق واقع ہوتا ہے کہ ایک ہے فلوئڈ کیپٹل اور ایک ہے فکسڈ کیپٹل، یعنی سیال سرمایہ اور فکس سرمایہ. تو جہاں تک مکان کا معاملہ ہے تو وہ فکس ہے، غیر منقولہ ہے. یا اس طرح منقولہ اور غیر منقولہ سمجھ لیں. مکان اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتا، وہ اپنی جگہ پر فکس ہوتا ہے. 10 لاکھ روپے کے مکان میں جو شخص رہ رہا ہے وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ وہ اس میں رہائش اختیار کرے گا اور اس کے عوض ماہانہ کرایہ ادا کرے گا. اس کے برعکس اگر آپ نے 10 لاکھ روپیہ کسی کو نقد دے دیا اور اس نے کسی کام میں اس کو لگا لیا، اس میں بھی یہ امکان ہے کہ 10 لاکھ کے 12 لاکھ یا 15 لاکھ بن جائیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ 10 لاکھ 9 یا 8 لاکھ رہ جائیں، یا ممکن ہے کہ سارے کے سارے جو ہے وہ غرق ہو جائیں. کاروبار میں تو ایسے ہوتا ہے، یا منافع ہوتا ہے یا خسارہ ہوتا ہے. چنانچہ اس صورت میں اگر آپ نے پہلے سے طے شدہ فکس منافع وصول کیا تو یہ ازروئے قرآن و سنت حرام ہو جائے گا. تو ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر عقلی جواب نہیں دیا. جواب دیا کہ اللہ نے بیع کو حلال ٹھہرایا اور ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے وہ اس کا ہے، وہ اس سے واپس نہیں کیا جائے گا. حساب کتاب نہیں کیا جائے کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس پر کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو پچھلے سود پر بھی سرزنش کرے گا. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جس نے اس نصیحت کے آ جانے کے بعد، یعنی جس کو یہ بات سمجھ آ گئی، دوبارہ یہ حرکت کی، شعوراً یہ حرکت کی کہ سود حرام ہے، اس کی حرمت سمجھ آنے کے بعد بھی اس نے یہ حرکت کی، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ جہنمی ہے، آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے. آگے آیت نمبر 276. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. ایک ماہر معاشیات شیخ محمود مرحوم، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے مین اینڈ منی، یعنی آدمی اور سرمایہ. اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ 3 چیزیں سود کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ سود کی بحث بڑی فنی قسم کی بحث ہے،
جو عام طور پر ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی، ذرا پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اس کو سمجھا جائے، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس کو اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ تو شیخ محمود احمد مرحوم نے اپنی کتاب مین اینڈ منی، آدمی اور سرمایہ میں یہ ثابت کیا ہے کہ 3 چیزیں جو ہے وہ سود کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جتنا سود بڑھے گا اسی قدر بے روزگاری جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ افراط زر، انفلیشن جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں شرح سود یعنی انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ شرح سود کے بڑھنے سے بے روزگاری مزید بڑھے گی اور افراط زر میں اور زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ جو دائرہ خبیثہ ہے اور اس کے نتیجے میں کسی ملک کی معیشت بالکل تباہ ہو جاتی ہے، جس طرح آج کل ہمارے ملک کی معیشت بالکل تباہی کے دہانے پر ہے۔ ہمارے بے ننگ و ناموس حکمرانوں نے، جن کو ہم نے خود منتخب کیا، جس کا وبال بھی ہم بھگت رہے ہیں، جن کو ہم نے جھولیاں بھر بھر کر ووٹ دیے اور اب بھی دیوانہ آپ انہی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے ہمیں تو چھوڑے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، ان کو بھی قرضوں کے بوجھ تلے دبا دیا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ تقریباً 5,000 روپے کا مقروض پیدا ہوتا ہے۔ یہ تباہی ایک وقت تک جو ہے وہ پوشیدہ رہتی ہے، لیکن پھر ایک دم اس کا ظہور جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ بڑے بڑے بینک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے آپ نے دیکھا کہ کئی ملکوں کی معیشتیں وہ بیٹھ گئی، ان کی معیشت جو ہے وہ دیوالیہ ہو گئی۔ وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ سود پر مبنی ہے، اور ان کی ڈوریاں چند ہاتھوں میں ہے۔ معیشت کی جو رگ ہے، شارک، وہ پنجہ یہود میں، وہ جب چاہتے ہیں، جس ملک کی چاہتے ہیں، معیشت کو جو ہے وہ زمین بوس کر دیتی ہے۔ سوویت یونین کتنا بڑا ملک تھا، لیکن ان کی معیشت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی۔ کوریا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کتنا ترقی یافتہ ملک تھا، ابھی پچھلے دبئی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، UAE، کہ کس طرح ان کی خالی ڈور ہلنے سے جو ہے وہ ان کی معیشت جو ہے وہ ہلنے لگتی ہے۔ سودی معیشت کا معاملہ تو گویا شیش محل کی طرح ہے، اس میں تو ایک پتھر آ کر لگے گا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس کے برعکس معاملہ جو ہے وہ صدقات کا ہے۔ ان کو اللہ رب العالمین پالتا ہے، بڑھاتا ہے، جیسا کہ سورہ الروم کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوا کہ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکرے اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ رب العالمین کو تو وہ سب لوگ ہرگز پسند نہیں جو ناشکرے اور گناہگار ہیں۔ آگے جس رکوع کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 277، سورہ البقرہ آیت نمبر 274 کا 281، اس کا مطالعہ ہم نے شروع کیا۔
اب 277 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم. ہاں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کرتے رہے، پڑھتے نہیں قائم کرتے رہے. قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہماری نماز ہمیں سود سے روکے، برائی سے روکے، غیبت سے روکے، بدگوئی اور بدکلامیوں سے روکے. اگر نہیں روکتی تو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، پڑھ کر جھاڑ کر چلے جاتے ہیں. اور قائم کرنے کا مطلب یہ کہ جب بھی کسی برائی کی طرف میں پڑھوں میری نماز تھک کر کے جو ہے مجھے روک کہ نہیں، تو نے تو نماز میں اپنے رب سے یہ حل کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے. لہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس جو ہے وہ محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. آگے آیت نمبر 278 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. وذروا ما بقی من الربا اور سود میں سے جو باقی رہ جائے اسے چھوڑ دو. آج فیصلہ کر لو کہ جو کچھ تم نے کسی کو قرض دیا تھا اس کا سود جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے. ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی ایمان والے ہو مومن. آیت نمبر 279 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. سود خوری سے باز نہ آنے پر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے الٹیمیٹم ہے. قرآن اور حدیث میں کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں ہے، بڑے سے بڑے گناہ پر، کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. یہ واحد گناہ ہے سود جس پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے. تو من حیث القوم ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ حالت جنگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے سود کو حرام قرار دیا. اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات میں سود کا متبادل نظام جو ہے وہ پیش کیا گیا. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود، لیکن مشرف دور میں اور اس سے پہلے 1999 میں 1991 میں نواز شریف کی جو حکومت تھی پہلی، انہوں نے اس کے خلاف UBL یونائٹڈ بینک کو جو ہے وہ آگے کر کے سٹے دے دیا. تو حکومت اس کی باقاعدہ سرپرستی کر رہی ہے. تو حکومت بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک طرف اعلان جنگ میں مبتلا ہے، اور اسی طرح پوری قوم چونکہ اب اسلامی بینکنگ کے نام پر ایک نیا نظام متعارف کرا دیا گیا ہے، اس لیے اب میٹھی گولیاں دے کر جو سودی نظام کے خلاف تھے ان کو روح افزا کی بوتل میں شراب دے کر جو ہے وہ نشے میں مخمور کر دیا گیا ہے. اس لیے پوری قوم سود سے لا تعلق ہو گئی ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، جبکہ یہی سب سے بڑا گناہ ہے. اور آج ہماری جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے اس مسئلے کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہے. کیونکہ ہم نے تو وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور قائد اعظم کی تقاریر جو ہے وہ موجود ہے. بالخصوص اسٹیٹ بینک کا جو افتتاح کرتے وقت قائد اعظم کی جو تقریر ہے
کہ ہم اس ملک کے اندر غیر سودی معیشت اور اسلامی معیشت پر جو ہے بینکنگ کا نظام متعارف کرائیں، ان سارے باتوں سے جو ہے وہ انحراف کیا جا رہا ہے۔ اور آج بھی حکومت، جتنی بھی حکومتیں ہیں، وہ اسی اسٹے کی آڑ میں وفاقی شرعی عدالت، اسی طرح سپریم کورٹ، اسلامی نظریاتی کونسل، پورا ایک نظام موجود ہے۔ حالانکہ جو اسلامی بینکنگ متعارف کرایا گیا، میرے ایک دوست کارڈف یونیورسٹی برطانیہ میں، وہ مجھے ایک سیمینار میں لے گئی پی سی ہوٹل میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلامی بینکنگ کے نام پر ایک نظام متعارف کرایا گیا ہے، اس میں برطانیہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لے رہا ہے۔ اس لیے نہیں کہ یہ اسلامی ہے، اس لیے تاکہ اس کی مارکیٹ کو جو ہے وہ کریپچر کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ اسلامی بینکنگ کا یہ جو نظام ہے، یہ ہر سال 30% جو ہے وہ گروتھ کر رہا ہے۔ تو بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین سے دعا بھی ہے اور ہم سب کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم اس لعنتی نظام سے جو اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ پر مبنی ہے، اس سے خود بھی برات کریں اور اس کے خلاف جو متبادل اسلام کا نظام ہے اس کے قیام کے لیے جدوجہد بھی کریں اور ان قوتوں کا ساتھ دیں جو اس کے خلاف ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔